کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سلسلہ فیضان اسلام میں مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا بہت ہی باعث برکت، بڑے ثواب کا باعث ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 1000 بار درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا عاشق کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم امتی اپنے دل میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو بڑھا سکتے ہیں درود پاک کی کثرت سے، اور بے شمار فضائل و برکات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی کثرت کے ساتھ اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ 2 سلسلوں میں ہمارا جو موضوع تھا اسی کو آج کنٹینیو کریں گے، اور وہ ہے نیکی کی حقیقت۔ ہم نے نیکی سے متعلق بہت سارے سوالات کو شامل کیا، آپ کے کالز بھی ہم اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور دیگر جو ہمارے پاس سوالات ہوتے ہیں انہیں بھی سلسلے میں ہم بیان کیا کرتے ہیں۔ ہم نے یہ پوچھا کہ نیکی کیا ہے، نیک شخص کی کیا علامات ہوتی ہیں، کون سی نیکی آج ہمارے معاشرے میں کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور کس حوالے سے ہمیں زیادہ کوششوں کی ضرورت ہے، نیک آدمی کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ اسی طرح نیکی کے حوالے سے مختلف سوالات کو ہم نے شامل سلسلہ کیا۔ آج بھی الحمدللہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ کرم فرمائے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اسی موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور مفتی صاحب سے نیکی کی حقیقت سے متعلق جو آپ کے سوالات ہیں اور جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب۔ آپ نے کالز کر کے جو ہمیں سوالات ریکارڈ کروائے ہیں، سنتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال سنائیے۔ فرمان عبداری کھانے وال شہر سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرضی ہے، حقیقی معنوں میں ہم نیک بن جائے، نیکی کی طرف ہمارا دل مائل ہو جائے۔ ظاہر تو ہم نیک نظر آتے ہیں لیکن باطن برا ہے، باطن کی صفائی کس طرح ہو ہمیں کب پتہ چلے گا کہ ہم واقعی ہم نیک بن چکے ہیں، نیکی کے راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ فرمان بھائی، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم حقیقی طور پر نیک بن چکے؟ انشاءاللہ اس کا جواب حاصل کریں گے۔ ایک اور کال سنا دیجیے۔ مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ نیکی، چھوٹی بڑی نیکیوں پر سب پر مطلب اجر ملتا ہے، مگر چھوٹی نیکی پر ملنے والا اجر اور بڑی نیکی پر ملنے والا اجر، اس میں مطلب کیا فرق ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجر تمام نیکیوں پر ملتا ہے، چھوٹی بڑی نیکی کے اجر میں کیا فرق ہے؟ انشاءاللہ ضرور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور کال سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام مصطفیٰ تعلیم یا چنو سے میرا سوال یہ ہے کہ جو گھر میں عورتیں اکثر اوقات کسی بھی مشکل آنے پہ منت مانگ لیتی ہیں کہ ہم یہ معجزہ سنیں گی، کیا یہ نیکی ہے اور یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ منت جو مانی جاتی ہے اس سے متعلق آپ نے سوال کیا، انشاءاللہ مفتی صاحب سے مدنی پھول حاصل کریں گے۔ جی مفتی صاحب، سب سے پہلا جو سوال تھا ہمارے اسلام بھائی کا
کہ ہمیں کب پتہ چلے کہ ہم واقعی نیک بن چکے ہیں اور ہمارا باطن صاف ہو چکا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے باطن کی صفائی کے حوالے سے کہ باطن کیسے صاف ہو، تو شریعت کی جو اصطلاحات ہیں ان کے اعتبار سے دو الفاظ ہیں، ایک تحلیہ اور ایک تخلیہ۔ تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے خالی کرنا، اور تحلیہ کا مطلب ہوتا ہے مزین کرنا، اس کے اندر کوئی بیل بوٹا ڈالنا، اس طرح کی چیز۔ اب جب یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں، یعنی دل جو ہے وہ باطنی امراض سے اور گناہوں سے صاف ہو جائے، اور اس میں جو اچھے اخلاق ہیں وہ اس میں پیدا ہو جائیں، تب آدمی باطنی اعتبار سے جو ہے وہ نیک بنتا ہے۔ یہ باطن کی صفائی ہے۔ ٹھیک۔ اب اس کی عام سی مثال ایسے لے لیں کہ جیسے کوئی باغ ہو، تو باغ کے اندر دو چیزیں مطلوب ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں جھاڑ جنکار نہ ہو، اور اس میں جو ہے وہ یہ پتے گرے ہوئے، ٹہنیاں گری ہوئیں، اور اس کی شاخیں بے تحاشا بڑی ہوئی، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں۔ یہ ساری چیزیں کاٹ دی جاتی ہیں، باغ کی صفائی کر دی جاتی ہے، لمبی شاخوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو ایک یہ کام کیا جاتا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ پھر اب اس باغ میں پھول اگیں، پھل لگیں، پھر اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو جس باغ کے اندر کچرا نہیں ہوگا، جھاڑ جنکار نہیں ہوں گے، تن کے پتے ٹوٹے ہوئے نہیں پڑے ہوں گے، اور اس میں پھول کھلے ہوئے ہوں گے، پھل لگے ہوئے ہوں گے، تو ہم اس باغ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صاف ستھرا باغ ہے۔ صحیح۔ صاف ستھرا باغ۔ تو دل جو صاف ستھرا ہوگا وہ بھی وہی والا ہوگا کہ جس میں جو برائیوں والی چیزیں ہیں، جو گندگی اور جو صفائی کے خلاف والی چیزیں ہیں، ان کو ہٹا دیا جائے گا، اور اس کی جگہ جو نیکیوں کے پھل اور پھول ہیں وہ اس کے اندر اگائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی دل کے اندر حسد کا کانٹا نہ ہو، صحیح۔ دل کے اندر تکبر کا کانٹا نہ ہو، دل کے اندر بغض و کینہ کے جھاڑ جنکار جو ہے وہ اس کے اندر موجود نہ ہو، اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ اب دل کے اندر عاجزی کا پھول کھلا ہوا، دل کے اندر جو ہے وہ اخلاص کا پھول کھلا ہوا، دل کے اندر خیر خواہی کا پھول کھلا ہوا، دل کے اندر نرمی ہے، شفقت ہے، صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، قناعت ہے، تھوڑے کے اوپر راضی ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ یہ وہ ساری خوبصورت پھل اور پھول ہیں کہ جو دل کے اندر کھلے ہوئے ہوں گے، تو یہ کہا جائے گا کہ دل کا باغ صاف ستھرا بھی ہے اور ہرا بھرا بھی ہے۔ صحیح۔ تو اسی کا نام باطنی صفائی ہے۔ ٹھیک۔ اب یہ بات کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم نیک بن چکے ہیں، دیکھیں اس کے بارے میں اصل تعیین تو قیامت کے دن ہوگی، اچھا، یعنی کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کا فیصلہ ہو جائے گا اور اس کی نیکیاں مقبول ہو جائیں گی، اس کے بارے میں ہوگا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا اور یہ صالحین میں شمار کیا جاتا تھا۔ دنیا کے اندر تو بزرگوں نے یہ فرمایا، کل ہی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں کسی بزرگ کا بڑا پیارا فرمان تھا، انہوں نے فرمایا کہ تم جتنی بڑی چاہو نیکی کر لو، لیکن وہ نیکی تمہاری نظر کے اندر بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح صحیح۔ اور تم سے جتنا چھوٹے سے چھوٹا گناہ سرزد ہو جائے، وہ تمہاری نظر کے اندر چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ تو نیکی جو بھی کر لی جائے اس کو آدمی بڑا نہ سمجھے، اعتماد نہ کرے، اس اعتماد نہ کرے، اس میں احتمال موجود ہے کہ نیکی کما حقوہ ادا نہیں کی، اس کے پورے تقاضے نہیں کیے گئے، پھر اگر بالفر بہت اچھے طریقے سے کر بھی لیے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے جو سابقہ انعامات ہیں ان کا بدلہ نہیں بن سکتی۔ صحیح۔ آئندہ اس سے صلہ اور انعام اور اجر اور ثواب کے لیے جو ہے وہ آدمی جری ہو جائے اور وہ 100% پر امید ہو جائے، تو یہ غلط صورت ہو جائے گی۔ صحیح۔ تو اس لیے، اور گناہ کے معاملے کے اندر وہ دوسری صورت ہے کہ گناہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو تو اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو لہذا اپنے آپ کو نیک سمجھنے والا جو میٹر ہے یہ دشوار ہے، یہ تو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ جو آدمی اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع ہو جائے گا تو یہ گویا اس کی برائی کی طرف جانے کا دروازہ کھل جائے گا۔ اعتماد کر لے گا، اکابرین بھی جو ہیں، اکابرین جو ہیں ان کا بھی یہی معاملہ تھا، حتیٰ کہ صحابہ کرام میں 10 مبشرہ کہ جن کا جنتی ہونا قطعی دلائل سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، ان کے اب احوال کو دیکھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق، ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خوف خدا سے اس قدر روتے تھے کہ ان کے یہاں پر نشانات پڑ گئے تھے نا، لکیریں پڑ گئی تھیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ آپ جو ہے وہ قبر کے قریب بیٹھ کے رویا کرتے تھے اور فرماتے کہ یہ پہلی منزل ہے، آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس کو پار کر گیا وہ پار کر گیا۔ تو اس لیے نیک اپنے آپ کو سمجھنا جو ہے نا، یہ
ایک قسم کی یہ حماقت میں آ جائے گا. اس لیے نیک نہ سمجھے, ہاں نیک بننے کی کوشش جاری رکھے, اور یہ کوشش جو ہے اس کے لیے دعا کرتا رہے, آخر دم تک اس کو جاری رکھے. جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب دوسرا سوال تھا کہ ہر نیکی پر اجر ہے, ثواب ہے, جو بھی نیکی ہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو, لیکن کیا چھوٹی اور بڑی ہونے کے اعتبار سے اس کے اندر کچھ فرق بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نیکی, چھوٹی بڑی نیکی کے اجر میں کیا فرق ہوتا ہے, یہ ان کا سوال تھا. اجر کے اندر فرق بعض اوقات تو اس اعتبار سے ہوتا ہے, جیسے کسی عمل کا فرمایا گیا کہ یہ عمل کریں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی, صحیح, اور یہ عمل کریں گے تو 27 نیکیاں ملیں گی, ٹھیک ہے, یہ عمل کریں گے تو 500 نیکیاں ملیں گی, صحیح. تو بعض اوقات تو چھوٹی بڑی نیکی کا فرق اس اعتبار سے پتہ چلتا ہے. لیکن جو حقیقی فرق ہے, جی, حقیقی فرق ایک دوسرا ہے. اچھا, اسے ہم اپنے عام الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے تعداد, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتی ہے اس کا معیار اور اس کی اہمیت, جسے کوالٹی اور کوانٹٹی کہتے ہیں. صحیح. کوانٹٹی کا مطلب ہے کہ اس کی تعداد بہت زیادہ, ٹھیک ہے, اور کوالٹی کا مطلب ہے کہ اس کا معیار بہت زیادہ اعلیٰ قسم کا, اس کی مالیت زیادہ ہے, اس کی مالیت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی جیسے 10 روپے کا نوٹ ہے, ٹھیک ہے, 10 روپے کے 100 نوٹ اور 500 روپے کا ایک نوٹ, صحیح, تو ان دونوں کے 5000 کا ایک نوٹ, تو وہ 5000 کا ایک نوٹ ایک ہے, جی, لیکن اس کا معیار بہت اوپر ہے, یعنی اس کی جو کوالٹی ہے وہ اعلیٰ ہے. اور جو 10 روپے کے نوٹ ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہیں لیکن کوالٹی وائز بہرحال وہ کم ہے, یعنی قدر و قیمت میں کم ہے. نیکیوں کے اندر جو اصل فرق ہے وہ تو اس دوسری چیز میں ہوتا ہے, اس کے معیار میں, کہ ایک آدمی کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں اسے کتنا زیادہ قرب دلاتی ہے. صحیح, صحیح. کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ رضا دلواتی ہے, خوشنودی دلواتی ہے, جو مقصود اصلی ہے, جو مقصود اصلی ہے. اصل جو نیکی, چھوٹی بڑی نیکی کا مدار ہے وہ اس کے اوپر ہے. اسی لیے مثال کے طور پہ صحابہ کرام جو نیکی کریں, سبحان اللہ, بعین ہی وہی نیکی اگر غیر صحابی کرتا ہے, صحیح. اب اگرچہ بظاہر دونوں نیکیاں 100% ایک جیسی ہوں, لیکن بڑی نیکی کس کی؟ سبحان اللہ, صحابی کی نیکی جو ہے وہ بڑی نیکی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اس نیکی پر اللہ کا قرب زیادہ ملے گا. صحیح, صحیح. تو قرب اور اللہ کی بارگاہ میں خوشنودی کا حصول جو ہے چھوٹی بڑی نیکی کا اصل فرق یہ ہوتا ہے. صحیح. اسی لیے بعض اوقات دو آدمی ایک ہی نیکی کرتے ہیں, ایک کی نیکی بڑی بن جاتی ہے, دوسرے کی نیکی چھوٹی بن جاتی ہے. جیسے دو آدمی مسجد میں آئے, دونوں کا مسجد میں آنا ثواب کا کام, لیکن ایک کے اندر اخلاص زیادہ ہے, دوسرے کے اخلاص کا وہ مرتبہ نہیں. صحیح. دو آدمی نفل پڑھتے ہیں, ایک کے نفل کے اندر خشوع و خضوع زیادہ ہے, اس کے اندر اس کا دل لگنا زیادہ ہے, اس میں اس کی توجہ زیادہ ہے, اس کے دل میں ڈر زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہے. تو اب یہ نماز ظاہری اعتبار سے دوسرے آدمی کی نماز کے برابر ہے کہ اس نے بھی 5 منٹ میں نفل پڑھے, اس نے بھی 5 منٹ میں نفل پڑھے, اس نے بھی 2 پڑھے, اس نے بھی 2 پڑھے. لیکن بڑی نیکی کون سی ہے؟ صحیح. جس میں اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ مل رہا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی زیادہ مل رہی ہے. پھر جنت کے درجات کے اعتبار سے فرق کہہ سکتے ہیں کہ جس نیکی سے جنت میں زیادہ درجہ ملتا ہے, درجہ زیادہ بلند ہوتا ہے, وہ نیکی اتنی بڑی ہے, کیونکہ قرب کا ایک مدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونا ہے. اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں مرتبہ سب سے اوپر ہے, آپ کے درجات سب سے اوپر ہے. اب جو آپ کے جتنا قریب ہو رہا ہے, اس نے نیکیاں کی اور اس کے درجے بڑھ گئے, سرکار اسلام کے اتنا قریب ہو گیا, تو جو جتنا قریب ہوا اس کی نیکی اتنی بڑی تھی. صحیح. تو نیکی کے بڑے چھوٹے ہونے کو اس اعتبار سے بھی جانچا جا ماشاءاللہ. تو دونوں چیزیں ہوئی, ایک وہ ہیں کہ جو ہمیں بظاہر معلوم ہو سکتی ہیں, اور جو اصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہے, اور چاہیے دونوں چیزیں کرنی, دونوں چیزیں چاہیے. یعنی آدمی تعداد میں بھی زیادہ نیکیاں کرے اور ان نیکیوں کو زیادہ خوبصورت, اس کی کوالٹی اور اس کی صفت جو ہے وہ خوبصورت بنانے کی کوشش کرے. ماشاءاللہ. تیسرا سوال تھا جو منت مانتے ہیں, انہوں نے عورتوں کا تذکرہ کیا, عورتیں بھی مانتی ہیں, مرد بھی مانتے ہیں, اور کیا یہ بھی کیا نیکی ہے؟ جو منت, یہ معجزے کی جو انہوں نے منت کا کہا تھا کہ کام اگر ہو گیا تو میں معجزہ گھر میں سنوں گی, سنواؤں گی. اچھا, یہ وہ جو معجزے والی کتاب ہوتی ہے نا, وہ پڑھنے والے, پڑھنے کے بارے میں یہ کتابیں کہانیاں بھی ہوتی ہیں بعض, اس کے اندر بات چیز ہوتی ہے, بی بی فاطمہ کا معجزہ, یہ اس طرح کی کتابیں ہوتی ہیں. تو یہ جو معجزات جس طرح کے یہ رائج ہیں وہ تو غلط ہیں. اچھا, کیونکہ وہ کسی سند سے ثابت نہیں ہیں, بہت عام مستند ذریعے سے نہیں ہیں, اور یہ ایک پرانی جو ہے نا بے علمی ہے جو چلتی آ رہی ہے. اس لیے یہ والی جو منت ہے نا, اس کا تو کوئی معنی نہیں ہے, اور یہ نہ نیکی ہے اور نہ یہ منت ہے. تو اگر مان لے تو پورا کرنا
نہ پورا کرنا لازم ہے بلکہ پورا کرنا غلط ہوگا، کیونکہ وہ موضوع اور من گھڑت چیزیں ہیں تو ان کا بیان کرنا ایک فضول کے اندر آتا ہے۔ ہاں دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی سچے معجزے کی منت مانے، جیسے معجزات کی ہی کوئی کتاب ہے، ٹھیک ہے، واقعی جو بزرگان دین نے لکھی، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی خصائص کبریٰ، علامہ نبہانی علیہ رحمہ کی حجت اللہ علی العالمین ہے، یا اور کسی بزرگ کی کتاب ہو، اور اس میں کہیں کہ مثال کے طور پہ 11 معجزے میں جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر سنوں گا، سنواؤں گا، بیان کروں گا، یہ منت مان لی، صحیح، تو اب یہ اس منت کے اعتبار سے کہ جو منت واجب ہو جاتی ہے یہ وہ تو نہیں ہے، جسے نظر فقہی کہا جاتا ہے، یہ وہ نہیں، صحیح، لیکن یہ ہے کہ نیکی ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی اگر یہ کرتا ہے کہ اگر یہ میری مشکل حل ہو جائے تو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 11 معجزات سنوں گا، سناؤں گا، بیان کروں گا، یا میں لکھا ہوا تقسیم کروں گا، تو یہ بہرحال کام تو نیکی کے ہیں، معجزات کا سننا، پڑھنا، بیان کرنا، اس کی کتاب تقسیم کرنا کام تو نیکی کا ہے، تو لہذا یہ اگر اس انداز کے اندر سچی منت مانی ہوئی ہے تو اسے پورا کرنا بہتر ہے، اور یہ باعث ثواب ہے، اور اسے نیکی کہا جا سکتا ہے۔ تو بڑی اہم بات ہے، ہمارے معاشرے کے اندر واقعی بعض چیزیں ایسی جہالت کی وجہ سے مشہور ہو جاتی ہیں، اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام کریں اس سے پہلے شرعی رہنمائی لے لیں۔ تو آپ جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں، آپ منت ماننے جا رہے ہیں، گھر کے اندر جو بھی آپ، ایک تو وہ چیز ہوتی ہے کہ جو بالکل واضح ہوتی ہے، اب محفل نعت کسی نے کر دی تو واضح ہے کہ نیکی ہی کا کام ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ اس کے اندر کہیں گڑبڑ کے چانسز ہیں، تو اس میں معلومات کر لی جائیں، رہنمائی لی جائے، تو انشاءاللہ عز و جل ضرور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ہم غلط کام کرنے سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ بڑھتے ہیں مزید کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی سنائیے کالز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروق بات کر رہا ہوں بہاڑی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا پیر وغیرہ کے مزارات پہ جانا بھی نیکی ہے، اور کیا عورتوں کو بھی وہاں جانے کی نیکی ملتی ہے؟ انشاءاللہ بڑا اہم سوال کیا ہے آپ نے، مزارات پر جانا بھی نیکی ہے اور عورتوں سے متعلق کیا حکم ہے، انشاءاللہ ضرور آپ کو عرض کریں گے۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد وسیم اتاری ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو کیسے چھپایا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی نیکیوں کو کیسے چھپایا جائے، بڑا ہی خوبصورت سوال ہے، انشاءاللہ اس کے طریقے بھی سنیں گے۔ ایک اور کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہند گجرات جامعہ نگر سے ساجد اتاری بول رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی 5 وقت نماز پڑھنے والا گناہ بھی کرتا ہو تو اور نماز بھی پڑھتا ہو، اس کی نماز پڑھنے سے اس کا ثواب ملتا ہے اور گناہ کرنے سے اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے؟ اس کے تعلق سے مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہ بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے تو کیا اس کے ثواب پر کچھ اثر پڑے گا؟ انشاءاللہ ضرور حاصل کریں گے جواب اس کا۔ جی مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال تھا کیا مزار کی حاضری بھی نیکی ہے اور عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہمارے سائلین بڑے سمجھدار ہیں، ویسے یہ فقہی سوال ہے جی کہ مزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں، تو ہم نے چونکہ نیکی کا عنوان رکھا ہے نا تو انہوں نے سوال بھی اسی انداز میں چینج کر دیا، جہاں آپ لے کے جائیں گے مزارات پر جانا نیکی ہے یا نہیں۔ تو مزارات پر جانا جو ہے یہ نیکی کا کام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ سنت مبارکہ اس اعتبار سے کہ مزار جو ہے وہ قبر کو کہتے ہیں، صحیح، یعنی کسی کے مزار پہ جانے کا مطلب اس کی قبر پر جانا ہوتا ہے، اور مزار جو اوپر بلڈنگ بنتی ہے وہ قبر کے اوپر بنتی ہے، اصل مزار وہ قبر ہے، ٹھیک ہے، اور جو اوپر تعمیر ہے یہ گنبد ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے کسی کے مزار پر جانے کا مطلب کسی کی قبر پر جانا ہے، اور قبروں پر جانا جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے۔ اچھا، اور صالحین کی قبروں پر جانا اس میں جو ہے زیادہ فائدہ ہے، صحیح۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احد شریف کے شہیدوں کی قبروں پر جانا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اچھا ماشاءاللہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالقصد احد شریف کے شہیدوں کے مزارات پر جایا کرتے تھے، صحیح۔ ایک دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بقیع شریف جانا،
बकसरत अहादीस से साबित है, एक नहीं है, कसीर अहादीस हैं। ठीक। अब बकी शरीफ के अंदर सहाबा किराम तो सालिहीन के वो कब्रें हैं, सालिहीन के मज़ारात हैं, तो लिहाजा उन पर जाना भी इस एतबार से सुन्नत साबित हुआ माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दुआ सिखाई, मुख्तलिफ अल्फाज के अंदर मरवी है। कब्रिस्तान जाओ तो ये दुआ, ये वहाँ पर जाकर ये सलाम कहो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम लना सलफ़ुन व नहनु बिल असर। एक हदीस में ये अल्फाज है, दूसरी हदीस में थोड़े से मुख्तलिफ हैं, सलामुन अलैकुम दारा कौमी मुमिनीन, सही, उसमें दूसरे अल्फाज। ठीक है। ये जो अल्फाज वाली अहादीस हैं ये एक सनद नहीं है, ये मेरा ख्याल है दर्जनों सनदों के साथ ये मरवी दुआएं हैं। ठीक, जिस अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने अहवालुल मौता वल क़ुबूर में, अल्लामा सूती रहमतुल्लाह अलैह ने शरहुस सुदूर में, और किताबुर रूह नामी किताब के अंदर भी इसके बारे में वो रिवायात मौजूद हैं और अहादीस सहीहा के साथ ये चीज़ें साबित हैं। ठीक है। तो अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये सलाम फरमाना और सिखाना, इससे पता चला कि कब्रों पर जाना और जाकर ये सलाम कहना ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमा से साबित है। ये तीन बातें। ठीक है। चौथी बात, हदीस मुबारक मौजूद है, सिहाह सित्ता में से एक किताब में है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरी फ़ज़ूरूहल आन, मैं तुम्हें पहले कब्रों की ज़ियारत से मना किया करता था लेकिन अब तुम इनकी ज़ियारत किया करो, क्योंकि ये आखिरत की याद दिलाती है। आम कब्रों पर जाते हैं, आम कब्रिस्तान में, तो मुतलकन आखिरत याद आती है कि यार पता नहीं क्या हाल होगा, जन्नती है या जहन्नमी है, कब्र के अंदर सवाब हो रहा है या अजाब हो रहा है, नेमतें हैं या वईदें हैं, तो उसको इसका पता नहीं होता। और नेक आदमी और किसी बुजुर्ग के मज़ार पर जाते हैं तो वहाँ आखिरत याद आती है, माना है जन्नत के अंदर। सही, कि वहाँ आदमी जाके ये सोचता है कि माशाल्लाह ये बुजुर्ग नेक अमाल करके दुनिया से तशरीफ़ ले गए और अब इनकी कब्र में जन्नत की खिड़की कुशादा होगी, जन्नत की नेमतें इनकी कब्र में आ रही होंगी, अल्लाह ताला की रज़ा इनको हासिल है, इनकी रूह अल्लाह की बारगाह में न जाने किस शान के साथ हाजिर होगी, तो ये भी आखिरत की याद है। सही। तो वो जो हदीस में मकसद बयान किया गया कि पहले मैं मना करता था लेकिन अब तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, यानी कब्रों पर जाया करो, क्योंकि ये आखिरत को याद दिलाती है। तो ये जो चार चीज़ें मैंने अर्ज़ की हैं ये इस बात की वाज़ेह दलील हैं कि कब्रों पर जाना ना सिर्फ जायज़ है बल्कि नेकी का काम है, सुन्नत है और बहुत बड़ी नेकी का काम। तरगीब मौजूद है, रिवायत के अंदर तरगीब मौजूद है। तो ये तो मामला हो गया कब्रों पर जाने का। अब जहाँ तक है औरतों का ताल्लुक, जी, औरतों के मामलात के अंदर ये है कि हमारे ज़माने के जो उलमा या हमसे जो पिछले ज़माने के उलमा गुज़रे हैं उन्होंने अपने ज़माने के हालात को देखते हुए ये फरमाया है कि औरतों के लिए सलामती का रास्ता ये है कि वो कब्रों पर ना जाएं, वो कब्रों पर ना जाएं, क्योंकि उमूमन ये होता है कि औरत अगर अपने अजीज़ की कब्र पर जाएगी तो वो फिर गम ताज़ा करने की सूरत पैदा हो जाएगी, और अगर किसी मज़ारात पे जाएंगे तो आम तौर पर अदब के अंदर इफ़रात व तफरीत यानी बहुत कमी या बहुत ज़्यादती, ये वाली सूरत पैदा हो जाती है। तो लिहाजा इनके पेश नज़र औरतों के लिए यही फरमाया गया कि सलामती इसी के अंदर है कि औरतें कब्रों पर ना जाएं, लेकिन मर्दों के लिए उनके लिए जाना जायज़ है, सवाब है, सुन्नत है, बहुत बड़ी नेकी का माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब दूसरा सवाल था और बड़ा ही अहम सवाल है और बड़ा खूबसूरत भी कहूँगा इसे, कि अपनी नेकियों को किस तरह से छुपाया जाए, अपनी नेकियां कैसे छुपाई जाएं। इसमें कुछ नेकियां तो वो होती हैं जो खुद ही जाहिर होती हैं, ठीक है, जैसे नमाज बाजमात है जी। अब नमाज जमात से पढ़ना वाजिब है, तो जो जमात से पढ़ेगा सबको पता है जमात से नमाज पढ़ता है। सही। इसी तरह हज करना है तो हज तो लाखों लोगों के साथ ही किया जाता है। सही। और आदमी जब हज के लिए जाता है तो उसके सारे रिश्तेदारों को पता ही होता है, सबको पता, एक कॉमन सी बात है, उसमें कोई वो रियाकारी का पहलू नहीं होता। तो लिहाजा कुछ नेकियां वो हैं जो खुद ब खुद जाहिर है, ठीक है, जो जाहिर हैं उनको उनके मौके पर तो छुपाने की हाजत नहीं। सही। हाँ, जहाँ मौका नहीं है वहां पर उनको छुपाया जाए, ठीक है। जैसे हज तो लाखों के साथ किया, सही, लेकिन वापसी के बाद भी लाखों को बताना जरूरी नहीं। सही। कि अब हर आदमी को बोलता फिरे कि मैंने हज किया था, मैंने हज किया था, नाम बताने के साथ मैं हाजी साहब हूँ, मैं हाजी साहब हूँ। अच्छा, इसी तरह ये नमाज बाजमात है तो भाई जिनको पता है उनको पता है, लेकिन हर जगह इसके इजहार की हाजत नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह 40 दिन हो गए मेरी तो कोई जमात कज़ा नहीं हुई। सही। अब इसको लोगों को बताने की हाजत नहीं। तो जो नेकियां खुद ब खुद जाहिर हैं, जितनी जाहिर है उतनी जाहिर रखी जाए, ठीक है। अब उसके बाद उन नेकियों को या उनके अलावा नेकियों को छुपाने का तरीका क्या है, उसको आसान अल्फाज में तो मैं यही अर्ज़ करूँगा
کہ اس کے لیے زبان کا قفل مدینہ ہی ایک اصل چیز ہے ماشاءاللہ، کہ واقعی آدمی نیکیوں کے بیان کے حوالے سے اپنی زبان کا قفل مدینہ لگا لے، صحیح، وہ کسی کے سامنے کسی بھی نیکی کا بیان ہی نہ کرے، بیان نہ کرے، اس سے وہ رشتہ دار کی مدد کرتا ہے، وہ بہن بھائیوں کی مدد کرتا ہے، وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، وہ ہر سال حج کرتا ہے، وہ 10 عمرے کرتا ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، وہ ذکر اللہ کرتا ہے، وہ مخصوص تعداد کے اندر درود شریف پڑھتا ہے، یا وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولنے کی حاجت ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتا پھرے، لہذا اپنی زبان کو اپنی نیکیوں کے بیان کرنے سے روک لے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ذہن بن جائے، تھوڑی سی مشق آدمی کرے تو بڑی آسانی کے ساتھ آدمی اپنی نیکیاں بچانے، چھپانے نہیں، چھپانے کے ساتھ بچانے کے اوپر بھی قادر ہو جاتا ہے کہ نیکیاں چھپاتا ہے تو بچا بھی لیتا ہے اور بتاتا ہے تو گنوا بھی دیتا ہے، تو لہذا نیکیاں بتانے سے بچیں تاکہ نیکیاں محفوظ رہیں۔ صحیح۔ پھر کچھ اعمال کے اندر نیکی چھپانے کا یہ طریقہ ہے کہ جو عمل لوگوں کے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کے سامنے نہ کرے۔ تلاوت کرنی ہے، تلاوت آدمی اپنے گھر میں بھی کر سکتا ہے، تو لہذا گھر میں کر لے، گھر کے 2-4 افراد کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کی حاجت نہیں۔ مسجد کے اندر تلاوت کرتا ہے تو مسجد کے اندر اس وقت میں تلاوت کر لے کہ جس وقت میں کم لوگ ہو وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تہجد پڑھتا ہے تو تہجد میں تو بتانے کے بعد ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ تہجد پڑھتا ہے، ورنہ اس کے بغیر کوئی صورت نہیں ہے۔ تو جو عمل لوگوں سے چھپ کر سکتا ہے صدقہ وہ چھپ کر کرے۔ صدقہ تو ایسی بزرگوں کے واقعات ہیں، آپ یقین کریں کہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنا اخلاص ان بزرگوں کے اندر۔ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے، جب ان کا وصال ہوا تو وصال کے بعد لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی غریبوں کی، وہ پریشان ہوگی کہ یار ہمارا جو ماہانہ راشن آتا تھا وہ بند ہو گیا، اللہ اللہ اللہ، تو ہوا کیا ہے؟ صحیح۔ اب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان کے گھر میں ہر مہینے یا ہر دوسرے تیسرے دن جو راشن پہنچاتے تھے وہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچاتے تھے، اور خود اپنے کندھے پہ رکھ کے پہنچایا کرتے تھے، اور کسی کو پتہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اب ان کا انتقال ہوا تو غسل کے وقت جب ان کی پیٹھ کو دیکھا گیا تو بوریوں کے نشانات، اللہ اللہ، اور جب لوگوں پر فاقہ آیا تو ان کو پتہ چلا کہ دینے والے ہمارے یہ تھے۔ اس انداز کے اندر لوگ نیکیاں چھپاتے۔ ایک میں نے بزرگ کا واقعہ پڑھا نیکیاں چھپانے کا، وہ گھر سے وہ صبح جو ہے نا وہ گھر سے کھانا لے کر نکلتے کہ میرا کھانا باندھو، میں وہیں جا کے جو ہے نا جو بھی ترکیب کرنی کروں گا، چلے جاتے اور جا کے صدقہ کر دیتے، فقیروں کو دے دیتے، صحیح۔ شام کو گھر پہ آتے اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے، صحیح۔ برسوں گزار دیے، 30 سال کے قریب گزار دیے۔ اب اصل معاملہ کیا تھا؟ وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، اللہ اللہ اللہ، روزانہ روزہ رکھتے تھے، اور گھر والوں کو 30 سال پتہ نہیں چلا کہ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ کمال ہے یہ تو، ٹھیک ہے نا، وہ یعنی وہ سحری جو ہے وہ پانی سے کر لی، صحیح، اور صبح کا ناشتہ جو ہے نا ان کے سامنے کیا، پیک کر دو، بس پیک کر دو، جلدی پیک کر دو، پیک کر کے نکل گئے، صدقہ کیا، سارا دن ویسے ہی گزارا، واپسی کے اندر مغرب کے بعد آ کے افطاری کر لی جو جس سے بھی پانی سے کرنی ہے، کھانے کے بعد میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے مزے سے کھانا کھا لیا، گھر والوں کو پتہ نہیں کہ موصوف جو ہے روزانہ روزہ رکھتے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اتنے واقعات ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کا میں نے واقعہ پڑھا کہ اب وہ ان پہ رکت طاری ہوتی ہے نا خوف خدا کی وجہ سے یا تلاوت قرآن کے وقت، تو وہ کھانسنا شروع کر دیتے، یار یہ جو گلا خراب ہو جاتا ہے نا، آنکھوں سے بھی پانی جاری ہو جاتا ہے، یہ جو ہے نا بس نا، وہ اس کو لوگوں کو یہ تاثر ملتا کہ شاید ان کا گلا خراب ہے یا ان کو زکام ہے جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہا ہے، لیکن اصل ان کا رونا جو ہے وہ خوف خدا کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا کہ وہ روزانہ رات کو بستر پہ آتے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ لیٹے، جب ان کے گھر والے سو جاتے تو یہ چپ کر کے اٹھ جاتے، صحیح، اور اٹھنے کے بعد ساری رات نوافل پڑھتے رہتے، اور صبح جب گھر والوں کے اٹھنے کا وقت آتا تو دوبارہ آ کے لیٹ جاتے، اللہ۔ اور یہ ساری زندگی یہی کرتے رہے، صحیح۔ ان کی زوجہ نے پھر بیان کیا کہ مجھے پتا تو تھا کہ یہ رات کو اٹھ کے جا کے نفل پڑھتے ہیں، صحیح، لیکن انہوں نے پوری زندگی اپنی طرف سے مجھے پتہ نہیں چلنے دیا کہ ساری رات اٹھ کے یہ عبادت کرتے ہیں۔ تو نیکیاں چھپانے کا ذہن ہو تو پھر یہ ہے، اور یہ واقعات بڑی واقعات ہے، کئی واقعات ہیں بزرگان دین کے نیکیاں چھپانے کے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب ان کے سوال میں تو یہ چیز نہیں تھی، لیکن میں یہاں پر بڑے سے یوں سمجھے کہ سملر چیز ہے پوچھنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ میں نے بیان نہیں کیا، چھپا رہا ہوں، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی۔
اچھا کسی بھی طرح سے کسی کو پتہ چل گیا اور اس نے 4 بندوں کے سامنے اس نیکی کا تذکرہ کیا، اب اس تذکرے پر اگر کسی کے دل میں اچھی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی خوشی تو ہوگی نا، ظاہر ہے کہ انسان کی تعریف ہوئی تو یہ تو فطری بات ہے، تو یہ جو دل کے اندر خوشی پیدا ہو رہی ہے، میں نے بیان نہیں کیا، نیکی کرنے والے نے بیان نہیں کیا، کسی نے تذکرہ کر دیا، اس وقت جو قلبی کیفیت میں اچھا لگنا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بالتصریح اسی چیز کو ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی اپنی نیکی چھپاتا ہے صحیح، اور لیکن کوئی دوسرا اس کی نیکی کا اظہار کر دیتا ہے، یا ایک آدمی چھپ کر کوئی نیکی کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن دوسرے آدمی نے دیکھ لیا اسے، صحیح، اب اس کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ یہ خوشی بیسیکلی اس اعتبار سے پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی نظر میں مجھے نیک ہی دکھایا، صحیح صحیح صحیح، دوسروں کی نظر میں مجھے نیک ہی دکھایا اور دوسروں تک میری اچھی تعریف ہی پہنچی، صحیح، اور لوگ میرے لیے کلمہ خیر ہی کہیں گے، صحیح۔ تو یہ جو چیز ہے، ان نیتوں کے ساتھ جو خوشی پیدا ہو رہی ہے، تو یہ خوشی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام۔ ماشاءاللہ۔ مجھ سے اب تیسرا اور آخری سوال تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے اور گناہ کے کام بھی کرتا ہے، تو ان گناہوں کی وجہ سے اس کی نماز کے جو ثواب ہے اس میں کوئی فرق پڑے گا، اس کو کوئی نقصان ہوگا قبولیت میں؟ نیکی اور گناہوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو فارمولہ بیان کیا ہے وہ تو یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر بھی اچھائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ لہذا جس نے جو نیکی کی ہے قیامت کے دن اس نیکی کو بھی دیکھے گا، جس نے جو برائی کی ہے قیامت کے دن اس برائی کو بھی دیکھے گا۔ لیکن بہرحال کچھ گناہ پھر بھی ایسے ہیں، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب نیکی کو سنبھال کر لے گیا، صحیح، جب نیکی کو سنبھال کر لے گیا تو یہ قیامت کے دن اسے دیکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا، ٹھیک ہے، جو ایک نیکی لایا تو اس کے لیے 10 گنا نیکیاں ہیں۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے 10 نیکیاں، صحیح، فرمایا جو 10 نیکیاں لے کر آیا، یعنی لانے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ ایک آدمی کو تنخواہ تو مل گئی ہے لیکن راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، صحیح، تو اس کی تنخواہ تو گئی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نے نیکی تو کی ہے لیکن اس کے بعد اس نے وہ کام نہیں کیا کہ جس سے نیکی ضائع ہو جائے، صحیح۔ اب نماز کے ساتھ گناہوں کا سلسلہ بھی ہے، ایک آدمی 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے، تو اب وہ گناہوں کی نوعیت پر ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ ایسا ہو جو نمازوں کے ثواب کو ضائع کر دے، نماز کے اندر ہی ریاکاری پائی گئی تو نماز کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مسلمان سے حسد کرنا، تو حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نماز کے ساتھ جو ہے وہ غیبت کرتا ہے، تو غیبت کے بارے میں یہ وعید موجود ہے کہ جس کی غیبت کی گئی، اس غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے ٹرانسفر ہو جائیں گی اس شخص کے نامہ اعمال میں جس کی غیبت کی گئی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد غیبت کرتا ہے، اس کی نماز کا ثواب ادھر سے اٹھا اس کے نامہ اعمال میں چلا گیا، یہ نماز کے ثواب سے خالی ہو گیا۔ تو یوں جو ہے وہ صورتیں ہو سکتی ہیں کہ پرٹیکولر کچھ گناہ ایسے ہوں کہ جو نماز کے ثواب کو ختم کر دیں یا کم کر دیں۔ اسی کی بلکہ ایک اور مثال یاد آ گئی جو روزانہ ہی پیش آتی ہے، جس پہ روزانہ دل چلتا ہے۔ سنتیں جب ادا کی جاتی ہیں نماز کی، جی، جیسے ظہر کی پہلی 4 سنتیں اور بعد کی سنتیں، جی جی، سنتوں اور فرضوں کے درمیان حکم یہ ہے کہ کوئی دنیاوی کام نہ کیا جائے، اچھا، باتیں نہ کی جائیں، صحیح، آپس کے اندر جو ہے وہ کوئی گپ شپ نہ ماری جائے، کوئی کھانے پینے کا کام نہ کیا جائے۔ اگر یہ کیا صحیح، سنتوں اور فرضوں کے درمیان اگر یہ کام کیا، خواہ پہلے کی سنتیں اور فرضوں کے درمیان یا بعد کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان، تو ایک قول کے مطابق تو سنتوں کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، اچھا، اور ایک قول کے مطابق جو ہے سنتوں کا ثواب کم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ جب کم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ثواب ملا مثال کے طور پہ 100 نیکیاں، ٹھیک ہے، باتیں کرنے کی وجہ سے وہ آگے 5، صحیح۔ اب یہ وہ معاملہ ہے کہ جس میں شاید نا ایک ایک کو پکڑ کے سمجھانے کا جو ہے نا وہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب سنتیں پڑھ کے بیٹھے ہوئے صحیح، لوگ آ کے جو ہے نا وہ حال چال پوچھنا، ادھر ادھر کی بات شروع کر دے، اب اس کو اگر جواب دیتے ہیں تو سنتوں کا ثواب گیا، صحیح، اگر اس کو جواب نہیں دیتے تو وہ بدگمانی کر کے بیٹھا ہوتا، یار یہ جواب ہی نہیں دیتے، ان کا موڈ ہی جو ہے نا وہ سیدھا نہیں ہوتا کبھی، صحیح۔ اب ہم اپنے ثواب کے اس میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار کیوں ہمارے ثواب کے پیچھے لٹ لے کے پڑے ہوئے ہو، خدا کا واسطہ معاف کر دو۔
اب تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ روزانہ نہ ایک آدھ کو سب سمجھانا ہی پڑتا ہے، یا پلیز بعد میں مل لینا، یہ تم ہماری سنتوں کے ثواب کے پیچھے نہ پڑھو، تمہاری مہربانی۔ تو یوں جو ہے اب نماز سنت نماز ہے تو یوں نماز کا ثواب کم ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت ساری باتیں ہم نے الحمدللہ سیکھی ہیں۔ یہاں پر میں اپنے ناظرین کو یہ مشورہ ضرور عرض کروں گا کہ جیسے نیکیاں چھپانے کے حوالے سے جو مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی اور اس کے اندر جو واقعات بزرگوں کے بیان کیے، واقعی ایک تو ذہن بننے کی بات ہے کہ میرا یہ ذہن ہو کہ میں اپنے نیکیوں کا تذکرہ بلا وجہ نہ کروں، اور دوسرا اس کے اندر جو بزرگان دین کے واقعات ہیں یہ بڑی رہنمائی کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایک واقعہ ہوتا ہے کسی بزرگ کا، ہم نے سنا یا پڑھ لیا، اب وہ ہماری زندگی کے اندر شاید ہزاروں مقامات پر جو سچویشن ہمیں درپیش آتی ہے وہ واقعہ یاد آ جائے گا کہ دیکھو اس بزرگ نے اس موقع پر یہ کام کیا تھا، مجھے ایسا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو سیرت کا مطالعہ ہے یہ بڑا اہم ہے، اور اللہ کرے کہ ہمیں مطالعے کی جو ہے وہ عادت بھی ہو اور اچھا مطالعہ کریں۔ اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ الحمدللہ مارکیٹ کے اندر آپ کو بہت ساری کتابیں ملیں گی بزرگان دین کی سیرت کے موضوع پر۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو ان موضوعات پر کتابیں ہیں، اخلاص کے حوالے سے، نیکیاں چھپانے کے حوالے سے، ریاکاری کا موضوع، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے اگر پیش نظر ہوں گی تو بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی، اور ایک بڑی ہی پیاری کتاب ہے، بلکہ اس کی تو میں تمام ناظرین سے چاہوں گا کہ نیت ہی کر لیں، تذکرۃ الاولیاء، بڑی ہی شاندار کتاب ہے، لکھنے والے بھی بزرگ ہیں اور اس میں بزرگان دین کا تذکرہ۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری کتابیں ہیں، صحابہ کی حکایات مکتبے کی چھپی ہوئی ہے، مکتبۃ المدینہ کی حکایتیں اور نصیحتیں، تو یہ کتابیں پڑھنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ ایک واقعہ بزرگ کا ہمیں ہزاروں مقامات پر کام آئے گا اور ہماری جو ہے وہ رہنمائی کرے گا کہ دیکھیے اس موقع پر فلاں بزرگ نے یہ جواب دیا تھا، یہ کام کیا تھا، تو میرے لیے اس کے اندر یہ رہنمائی کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں عوام کے پاس جا کر، جو عمومی اسلامی بھائی ہیں ان کے پاس جا کر ہم نے سوالات کیے اپنے اس موضوع کے حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، کہ کن نیکیوں کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں، بڑھنے والی نیکیاں کون سی ہیں، جو نیکیاں آپ کم دیکھتے ہیں وہ کون سی ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، ہم جو ویڈیو تاثرات ہمارے پاس موجود ہیں، پھر انشاءاللہ جب پلٹ کر آئیں گے تو جو ایک عوام کا کنسیپٹ ہے اور عوام اس بارے میں کیا سوچتی ہے اس کے بارے میں مفتی صاحب سے انشاءاللہ رہنمائی لیں گے۔ آئیے تاثرات سنتے ہیں۔ فی زمانہ اگر ہر فرد نماز کی پابندی کر لے تو معاشرہ بہتری کی طرف آ سکتا ہے، اور میری نظر میں سچ بولنا ایک ایسی نیکی ہے جو اس معاشرے سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نیکی کی دعوت دینا ایسی نیکی ہے جس سے معاشرہ سدھر سکتا ہے، اور میری نظر میں حسن اخلاق ایسی نیکی ہے جو معاشرے سے بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسلامی اقدار کے تحت جو تعلیم کو فروغ دیا جائے، اخلاق کی تربیت اچھی کی جائے تاکہ معاشرے میں ایک اچھا ماحول اور ایک اچھی سوسائٹی تیار ہو سکے۔ نیکی جو ختم یہاں پہ ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے وہ سب سے بڑا ایثار اور قربانی کی نیکی ختم ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی نیکی ختم ہو رہی ہے۔ میرے خیال سے امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جو معاشرے سے ختم ہوئی ہے۔ نیکی کا حکم دینا شروع کیا جائے اور برائی سے روکنا شروع کیا جائے تو انشاءاللہ العظیم معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں ختم ہو جائیں گی، اور ان برائیوں کی جگہ نیکیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آج کل کے معاشرے میں برداشت کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ ہمارے ملک میں جو عام برائی ہے وہ جھوٹ اور غیبت ہے۔ پہلے اپنے آپ کی اصلاح کریں، جھوٹ اور غیبت سے توبہ کریں، نماز کی پابندی کریں اور اپنے گھر سے یہ عمل شروع کریں۔ ہم اپنے پڑوسی سے، رشتہ داروں سے اور ملنے جلنے والوں سے تھوڑی تھوڑی بات پہ جو ہے نا بگاڑ لیتے ہیں اور غصہ جلدی کرتے ہیں، تو یہ ایسی جو ہے نا چیز ہے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ حق حلال جی کمائی، نوکری ہوجے پوری ڈیوٹی ادا کرے، پانجی پگھار حلال کرے کھائے، کوڑ حق حلال جی کمائی میں پانجو بہرور تھے، انشاءاللہ تعالی زندگی جو موڑ سٹھو گزرندو۔ ینگ جنریشن میں اپنی خواہشات کو اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خود سوزی کا جو سلسلہ ہے وہ زیادہ چل نکلا ہے۔ ان مسائل میں الجھتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں، اور والدین کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ مذہب کی طرف ان کا رجحان دلائیں۔ اس دور میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ ایمانداری ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں ایمانداری ختم ہو گئی ہے، چاہے وہ ایک دکاندار ہو، ٹیچر ہو، سرکاری ملازم ہو یا کوئی بھی محکمہ ہو، ہمارے معاشرے میں ایمانداری ختم ہو گئی ہے۔ اور جس دن ہمارے معاشرے میں ایمانداری سے کام کرنا شروع کر دے گا ہر شخص تو انشاءاللہ تعالی ہمارا معاشرہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری کی وجہ، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، جمعے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ بعد میں آتے ہیں، جبکہ مسئلے مسائل سننے کا وقت ہوتا ہے، بڑے جو ہے وہ حاضر نہیں ہوتے، ان کے پیچھے بچے حاضر نہیں ہوتے، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر بھاگ کے آگے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جس کے وجہ سے اسلام کی دوری جو ہے وہ بچوں کے اندر یہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ ان کے پیدا نہیں ہوتے۔ ہمارے
معاشرے میں صبر کا دامن جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جو ختم ہوتی جا رہی ہے. آج کل ہمارے اگر بزرگ کسی بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام نہ کرو تو وہ بچہ الٹا بزرگ پہ غصہ ہو جاتا ہے. صبر وہ چیز ہے اگر جو شخص اگر میں کیوں نہ اگر صبر کا دامن اپنا لوں تو میں ہر برے کام سے بچ سکتا ہوں اور میں اپنی نیکی کی طرف آ سکتا ہوں, نماز پڑھ سکتا ہوں اور ہمارا دل جو ہے نا وہ گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے. تو میں مدنی چینل کے تھرو ایک ہی میسج دینا چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ صبر کریں اور اپنے ماں باپ کا ادب کریں. ادب اور صبر یہ دو چیزیں جو جس انسان نے اپنائی اس کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہوں گی. ہمارے معاشرے میں تمام نیکیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں جن کی بڑی وجوہات سوشل میڈیا, انٹرنیٹ اور ہمارا مغربی ثقافت کو فالو کرنا ہے. آج کل جو ہے نا حیا کم ہوتی جا رہی ہے. اگر یہ حیا عام ہو جاتی معاشرے کو ترقی ملتی. ایمانداری ایسی چیز ہے جو معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے. اگر ہم سچ بولنے پہ آئیں تو معاشرہ سدھر سکتا ہے. جی مفتی صاحب, بہت ساری باتیں کی ہیں, بہت سارے پہلوؤں پر گفتگو کی ہے اور شاید جو جس چیز کا سامنا کر رہا ہے تو اس نے اسی کو تذکرہ کیا. تو کیا فرمائیں گے ان کے تاثرات کے بارے میں, اور کیا کوئی ایک ایسی شے ہے جو ان تمام کو گھیر لے؟ بیسیکلی یہ دو سوالات تھے جن کے جوابات انہوں نے دیے ہیں. ایک سوال تو یہ تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کون سی نیکی کی ضرورت سب سے زیادہ ہے, اور دوسرا یہ تھا کہ وہ کون سی نیکی ہے جو ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے. اب جو پہلا سوال تھا کہ کون سی نیکی ہے کہ جس کی ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت ہے, اس میں انہوں نے ایک نماز, سچ بولنا, نیکی کی دعوت دینا, حسن اخلاق, اخلاقی تربیت کرنا, ایمانداری, یہ والی چیزیں بیان کی. تو یہ حقیقت ہے کہ یہ واقعی ساری وہ نیکیاں ہیں کہ جن کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے. یعنی نماز ہے تو نماز کی ضرورت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, ہر مسلمان پر ہی یہ فرض ہے بے شک. ایک اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ پھر نماز کے ساتھ جو مسلمان کی پوری زندگی وابستہ ہے, اس کا تقوی, خوف خدا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا ذہن, اس کا پاک و صاف ہونا, اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا, اپنے بدن کو, اپنے لباس کو, اس جگہ کو, پھر نماز کی برکتوں کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا. تو یہ واقعی نماز ایسی چیز ہے کہ جس کی ضرورت اسی مرتبے کی ہے. صحیح. کہ جس کی نماز درست ہے تو اس کا پورا دین درست ہو سکتا ہے, اور جس کی نماز خراب ہے اس کا دین کبھی درست نہیں ہو سکتا. ٹھیک. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ کے جو آخری جملے تھے وہ یہی والے تھے کہ اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس کے اندر نماز نہیں, جس میں نماز نہیں, اس دین میں کوئی بھلائی نہیں. تو واقعی نماز کی ضرورت اپنی جگہ. ٹھیک. اسی طرح سچ بولنا, اس کی بڑی ضرورت ہے. تو یہ واقعی یوں کہہ لیں کہ اس کی بے حد و حساب ضرورت ہے. صحیح. خاندانی زندگی ہے, اس میں سچ کی ضرورت ہے, دوستوں کے ساتھ سچ کی ضرورت ہے. کاروبار, تو یہ تو آپ کاروباریوں سے میرے خیال تاثرات اگر جدا کر کے لے لینا کہ بھئی آپ کے کاروبار میں سچ کی کتنی ضرورت ہے اور جھوٹ کتنا عام ہو چکا ہے, تو وہ میرا خیال ہے وہ اگلے ہفتے تک وہ بولتے ہی رہیں گے. یعنی وہ اتنا کلام کر سکتے ہیں کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں, ہر کوئی ڈسا ہوا ہے نا. کاروبار میں جھوٹ, وعدہ خلافی, بے حد و حساب, اور سچ شاذ و نادر. اچھا, پھر یہ سچ کا معاملہ اب آ جائیں میڈیا کے اوپر. صحیح. آپ جھوٹ یا سچ کو مکس اپ کر کے آپ کیا سے کیا بیان کر دیتے ہیں, کیا بنا دیتے ہیں, پوری کی پوری قوم جو ہے وہ اسی کے پیچھے لگی ہوتی ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے جھوٹ ہے. دنیا میں ابھی ہمارے ماضی قریب کے اندر لاکھوں لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا جھوٹ کے اوپر. صحیح. لوگوں کی زندگیاں, ملک برباد کر دیے گئے جھوٹ کے اوپر. یہ ہے جھوٹ کے نقصانات. تو سچ کی کتنی ضرورت ہے آپ خود سمجھ جائیں کہ معاشرے میں کتنی ضرورت ہے. اس کے بعد ہے نیکی کی دعوت, اس کی بڑی ضرورت ہے. تو نیکی کی دعوت کی واقعی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں جو بے عملی بڑھ رہی ہے, جو نیکیوں سے دوری بڑھ رہی ہے, اس کے پیچھے مین ہاتھ ہی اس بات کا ہے کہ نیکی کی دعوت دینے والے بہت تھوڑے, کم رہ گئے, بہت تھوڑے. اگر ہر بندہ, جو قرآن پاک میں فرمایا گیا نا کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ حق بات کی اور صبر کی وصیت کی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہی اصل وہ ہے کہ نیکی کی دعوت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. صحیح. پھر تھا حسن اخلاق. حسن اخلاق کی ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ملک میں جتنی ضرورت ہے, جہاں ہر بندہ ہی دوسرے سے ڈسا ہوا بیٹھا ہوتا ہے, پڑوسی سے تنگ ہے, اولاد والدین سے تنگ ہے, والدین اولاد سے تنگ, شوہر بیوی سے پریشان ہے, بیوی شوہر کے سے جو ہے وہ پریشان بیٹھی ہے,
कारोबारी एक दूसरे से तंग बैठे हुए हैं, बड़े बड़ी ग्रुप जो है वो एक दूसरे से तंग बैठे हुए हैं। अब वहाँ पर हुस्न अखलाक की कितनी ज़रूरत है इसको आप समझ जाए। यहाँ तो जो घर से निकलता है वो लड़ता हुआ ही निकलता है, रास्ते में भी लड़ता हुआ ही वापस आता है और पहुँचता है, और घर आके भी ड्यूटी ख़त्म नहीं करता, वहाँ भी लड़ाई जारी रखता है। तो लिहाजा हुस्न अखलाक की ज़रूरत तो कदम कदम पर है। बेशक अखलाकी तरबियत, तो हुस्न अखलाक का सत्यानाश इसलिए हुआ कि अखलाकी तरबियत नहीं है। ना घरों के अंदर औलाद को अखलाकी तरबियत दी जाती है कि बेटा शोर नहीं मचाते, किसी के घर जाते हैं तो उसके सोफ़ों का सत्यानाश नहीं करते, उनके ऊपर गंदे पाँव के साथ चढ़ना नहीं है, उनके गुलदान नहीं गिराने, उनकी हर चीज़ को जाके जांचना देखना परखना नहीं है, उसका जाके ऑपरेशन नहीं करना। बच्चों की जब ये तरबियत ही नहीं करते तो बच्चे वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। तो ये अखलाकी तरबियत। अच्छा, फिर उम्र के साथ साथ तरबियत बदलती जाती है, बच्चों की तरबियत कुछ और है, उससे बड़े होने की और है। नमाज़ों की तरबियत नहीं है तो बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे, उनके अखलाक की तरबियत नहीं है तो बच्चे अखलाक उनके बिगड़े हुए हैं। उनको जो है शर्म व हया की तरबियत नहीं दी हुई तो उनकी शर्म व हया का मामला ख़राब हुआ पड़ा है। उनको दूसरों से अच्छे अंदाज में बात करने की तरबियत नहीं दी तो वो बेतबे करके बातें करते हैं। तो अखलाकी तरबियत वाली नेकी की भी हमारे मुआशरे में ज़रूरत। ईमानदारी, जो उन्होंने कहा कि दुकानदार अपनी दुकान पे डंडी मार रहा है, मुलाजिम अपनी मुलाजमत पे डंडी मार रहा है, जाता लेट है आता जल्दी है, बैठ के काम नहीं करता, अखबार पढ़ता है, चाय पीता है, गप्पे मारता है, अपनी फैमिली को फ़ोन करता है, जितने सौदों की ख़रीदारी करनी है दुकानदारों से वहीं बैठ के सौदा करता है, शाम को वापस आ जाता है। तो मुलाजिम अपने मुलाजमत के अंदर डंडी मार रहा है। तो ईमानदारी की ज़रूरत। अब ये है ज़रूरतें। अब दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि जो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, उसमें पहले इन्होंने कहा कि बर्दाश्त। तो हमारे मुआशरे में जितनी बर्दाश्त ख़त्म है वो तो हर आदमी समझता है कि कितनी बर्दाश्त ख़त्म है, यानी पता नहीं ये बर्दाश्त कहाँ होती है, कहाँ पाई जाती है। वरना यहाँ ये है कि ज़िंदगी भर की जो वो है ना, यानी अच्छे ताल्लुकात वो एक बात के ऊपर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाता है, एक जुमले में जो है ना, एक जुमले के ऊपर ख़त्म हो गई। रिश्तेदारियाँ इस पर टूट जाती, बेशक सारी ज़िंदगी की रिश्तेदारी है एक जुमले के ऊपर टूट गई। एक मरतब आए अच्छे अंदाज में जो है ना, वो सामने वाले ने खाना नहीं पेश किया या नमकीन के साथ मीठा नहीं रखा तो उसके ऊपर नाराज़ होकर बैठे, अब सारी ज़िंदगी गई। तो बर्दाश्त वाला मैटर जो है ये बहुत कम है। फिर उसमें थोड़ी सी तफसील है, लेकिन हम बर्दाश्त को तो हम पूरा टॉपिक ही लेंगे ना इसका। ये सारी वैसे टॉपिक है, गुफ्तगू से यही लग रहा है कि मैं ये अभी सोच रहा था जो आप फरमा रहे हैं कि इसमें से हर चीज़ पर जो है वो कलाम जो जुदा कलाम। नेकी की दावत देना ख़त्म होता जा रहा है, हमने उस पर कलाम किया। रिस्क हलाल ख़त्म होता जा रहा है या कम होता जा रहा है, ये आप खुद देख लें। आप कारोबार करने वाला वो अपने कारोबार में धोखा, खयानत, बददियानती, झूठ, फ्रॉड, कम तोलना, गलत माल देना, झूठ बोल के बेचना, ये वहाँ पाया जा रहा है। और मुलाजमत के अंदर है उसकी अपनी खराबियाँ, वहाँ पर जुदा। तो रिस्क हलाल का कम से कम होते जाना जो है ये मुसलसल ये पाया जा रहा है। पड़ोसियों से हुस्न सुलूक, तो ये तो मेरे ख्याल को 10 हफ्तों का मौजू है, पड़ोसियों से हुस्न सुलूक। क्योंकि मेरा ख्याल है वो एक बचपन में एक मजमून पढ़ते थे कि मुझे मेरे पड़ोसियों से बचाओ। सही, ये उर्दू का एक मजमून था। अभी शायद वो हर बंदा ये मजमून ही पढ़ रहा होता है, मुझे मेरे पड़ोसियों से बचाओ। वो इतना तंग होता है बेचारा अपने पड़ोसियों से, उनके बच्चों से, उनके शोर से, उनके टीवी से, उनकी जो है ना वो गंदगी डालने से, उनकी गाड़ी से, उनकी मोटरसाइकिल से, उनकी मोटर से, उनके खाना पकाने से, उनके खाने की जो है ना वो स्मेल और धुआं आने से। यानी बंदा बैठा होता है कि यार ये मैं कहाँ फंस गया। मैंने भी कल एक वाक़या पढ़ा पड़ोसियों के बारे में। एक बुज़ुर्ग ने अपना मकान बेचा। अच्छा, तो किसी ने कहा कि हुजूर आपने अपना इतना अच्छा मकान बेच दिया, इलाका अच्छा है, मकान बड़ा खूबसूरत है, हर एतबार से क्वालिटी है, आपने मकान बेच दिया। फरमाया कि मैंने मकान नहीं बेचा, मैंने पड़ोस बेचा है। अल्लाह अल्लाह, यानी मैं पड़ोसियों से इतना दुखी हूँ कि मैं मकान नहीं बेच के जा रहा, मैं अपना पड़ोस बेच के जा रहा हूँ। ये जो अज़ाब मेरे सर पे 24 घंटे मुसल्लत रहता है, मैं इसको बेच के जा रहा हूँ। तो उनका ये जुमला ज़रबुल मिसल बन गया अरबी ज़बान के अंदर। वो जुमला बना ला अबियू दारी बल अबियू जारी। अल्लाह अल्लाह, कि मैं अपना घर नहीं बेच रहा, मैं अपना पड़ोस बेच के जा रहा हूँ। सही, और अच्छे पड़ोसी भी हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात हैं। एक बड़े बुजुर्ग का पड़ोसी जो है उसको उसके मकान की डबल कीमत किसी ने दी, 10 लाख का मकान है 20 लाख दिए। उन्होंने कहा मकान तो 10 लाख का है। उन्होंने कहा नहीं यार मुझे चाहिए इसलिए मैं 20 भी देने को तैयार हूँ। अच्छा, उसने कहा ठीक है 20 लाख तो होगी मकान की कीमत, सही, पड़ोस की कीमत किधर जाएगी? अल्लाह सुभान अल्लाह, पड़ोस की कीमत किधर जाएगी? इस तरह के नेक आदमी का पड़ोस जो है वो दोबारा कहाँ मिलेगा? तो इसलिए वो जो है कि पड़ोसियों से हुस्न सुलूक वाला मामला कम होता जा रहा है। तो ये वाकई ऐसा ही है कि कम ही होता जा रहा है। फिर हया का इन्होंने बयान किया, हया कम होती जा रही। तो अब हया को आप देख लें, हमारे माशरे में सोशल मीडिया, बहुत बड़ा इशू है, नेट, बहुत बड़ा इन चीज़ों की वजह से किस कदर जो है वो
کمی ہے اس چیز. اور ایسی چیزیں سبھی پریشان ہیں لیکن حل سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو. یہ وہ چیز ہے کہ جن ملکوں نے بے حیائی شروع کی ہے نا, جن ملکوں نے بے حیائی شروع کی ہے, ابھی 6 مہینے پہلے ان کی اسمبلی کے اندر باقاعدہ ان کے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں انہوں نے اس پر قرارداد پیش کیا, خدا کا واسطہ بے حیائی کم کرو. صحیح صحیح. یہ میں یورپ کی آپ کو سنا رہا ہوں, وہاں کی ایک ملک کی ہے, بہت برا حال ہے کہ وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں خدا کا واسطہ بے حیائی ختم کرو, ہماری قوم تباہ ہو رہی ہے. یہ تو بالکل ساری حدود توڑ کے نکل گئے. جی. تو جن کے پیچھے ہماری قوم جا رہی ہے نا, وہ تو توبہ کرنے کو تلے ہوئے, اور ہماری قوم ابھی کہہ رہی ہے کہ نہیں, ہم ان کے پیچھے. یہی ترقی کا راستہ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ آج کے سلسلے میں بیان ہوا, میں چاہوں گا کہ ہم سب نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو نیکی کی حقیقت ہے, حقیقی نیکی اور حقیقی نیکوکار بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہاں پر ایک آخر میں پیغام میں دینا چاہوں گا, موضوع بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے سلسلے میں مزید انٹریکشن آپ کے ساتھ بڑھائیں. آپ اس سلسلے کے بارے میں اپنے تاثرات بھی دے سکتے ہیں, آپ مشورہ بھی دے سکتے ہیں, اور ساتھ ہی آپ جن ٹاپکس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان ٹاپکس کو اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے, فارمیٹ آپ کے سامنے ہے, اور جو ہمارا انداز ہے وہ بھی آپ نے دیکھ ہی لیا. تو اس انداز پر اس سلسلے کے اندر آپ جو چاہیں کہ بھئی یہ موضوع جو اس میں ڈسکس ہو تو انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ہوگا, آپ ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجئے, اپنے مشوروں سے بھی نوازیے. انشاءاللہ عز و جل ان پر غور کر کے ہم چاہیں گے کہ آپ کے موضوعات کو بھی شامل سلسلہ کیا جائے. آج جو اس سلسلے کو ہم, اس موضوع کو جو ہے وہ ہم ختم کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ کبھی پھر موقع ہوا تو اسی موضوع سے جو متعلق دیگر سوالات ہیں ان کو انشاءاللہ ہم شامل کریں گے. لیکن جو ہے نیکسٹ جو ہمارا سنڈے کو, آنے والے اتوار کو جو فیضان اسلام کے سلسلے میں موضوع ہوگا, وہ موضوع ہے گناہ کیا ہے. جس طرح ہم نے نیکی کی حقیقت پر گفتگو کی, ایسے ہی گناہ کی حقیقت کیا ہے, گناہ کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اور اس سے متعلق آپ کے ذہنوں میں جو بھی سوالات ہیں وہ آپ ضرور ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں, ابھی میسیج بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اگلے اتوار کو دوبارہ آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے. مفتی صاحب انشاءاللہ کرم فرما ہوں گے اور آپ کے سوالات کو شامل کریں گے. ان ناظرین سے معذرت چاہوں گا کہ جن کی کالز کو جو وہ شامل نہیں کیا گیا, انشاءاللہ عز و جل پھر کبھی موقع ہوا تو شامل سلسلہ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی نیکوکار بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی ہم ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کرتے ہیں اپنی رحمت کاملہ کے صدقے, اللہ تبارک و تعالی ان پر ہمیں اجر عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کھلی اسلام کی آنکھیں, ہوا سارا جہاں روشن. کھلی اسلام کی آنکھیں, ہوا سارا جہاں روشن. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.